حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بصرہ کے بازار سے گزرے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے ابا اسحاق، یہ ان کی کنیت تھی کہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، یعنی مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور ہم ایک عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز کہ تم اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کے احکام کی بجاوری نہیں کرتے، اس کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ہر لمحے اس کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو، اس کی سنت کی پرواہ نہیں کرتے۔ نمبر 3، تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، الحمد سے لے کر والناس تک ختم بھی کر لیتے ہو لیکن عمل ایک آیت پر بھی نہیں کرتے۔ اور نمبر 4 فرمایا تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دن رات انسان اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے لیکن ہر لمحے زبان سے شکوہ ہی ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی زندگی میں اور برکتیں ڈال دیتا ہے، مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور زندگی بھی پرسکون بن جاتی ہے۔ اور 5ویں چیز جو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ شیطان دشمن ہے ہمارا لیکن پھر بھی اسی سے دوستی کرتے ہو، اسی کا کہا مانتے ہو۔ اور 6ٹھی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ تم کہتے ہو جنت برحق ہے لیکن جنت کے لیے تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے عمل نہیں کرتے۔ اور 7ویں چیز یہ ارشاد فرمائی کہ تم دوزخ کو حق سمجھتے ہو کہ واقعی یہ نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ، لیکن اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں کرتے، اس سے بچاؤ کے لیے کوئی اللہ سے معافی نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اور 8ویں چیز فرمائی کہ تم موت کو حق سمجھتے ہو اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ زندگی میں ہر ایک نے مرنا ہے۔ کائنات میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ میں ہمیشہ ہوں اور ہمیشہ سے رہوں گا، بلکہ ہر انسان نے، ہر جاندار نے دنیا سے جانا ہے۔ موت کو تم برحق سمجھتے ہو لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ 9ویں چیز جو ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کے عیب نکالتے ہو، لوگوں کے ہر قسم کا نقص تمہیں نظر آتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنی فکر نہیں ہے، بس لوگوں کے عیب نکالنے میں زندگی صرف کر لیتے ہو۔ اور 10ویں چیز جو ارشاد فرمائی کہ تم اپنے مردوں کو تو دفن کرتے ہو لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ صبح شام جنازے نکلتے ہیں ہمارے محلوں سے، ہمارے گلیوں سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے سامنے اس کو کندھا بھی دے رہے ہیں، قبرستان تک بھی پہنچا رہے ہیں، دفن بھی اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، لیکن کبھی سوچ نہیں آئی کہ اسی قبر کے اندر ہم نے بھی جانا ہے، اس قبر کی تیاری کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے۔ تو اپنی فکر کرے، دن رات اسی میں سوچے کہ میں ایک کامیاب انسان بن کر اللہ کے حضور پیش ہوں، ایسا نہ ہو قیامت کے دن شرمندگی اور رسوائی ہو، اور پھر وہاں کی جو شرمندگی ہے 1-2 انسانوں کے سامنے نہیں، وہ کھربوں انسانوں کے سامنے ہوگی۔